عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا پھر محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ اسی طرح ہی ہمارے اوپر اپنا فضل اور کرم اور اپنی خاص عنایت کرتا رہے اور ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے. بند کر دوں، گلے نو پہن دے. قرآن مجید کا 22واں پارہ، اس کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے پچھلے کئی جمعے سے یہ بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ ہم نے دلیلیں بھی پیش کرنی ہیں. آج ٹاپک کو چینج کرتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اتارا، جو ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے، اس قرآن مجید کے 22ویں پارے کی ایک چھوٹی سی آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. آسمان والا رب اعلان کر رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی بات کو مانا اور اس کے رسول کی بات کو مانا اور ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا، یقیناً یہ لوگ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں. کامیاب اور کامران ہونے والے لوگ یہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، اطاعت میں، ان کی بات کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے، ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح البخاری کے اندر نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 راستے بتائے، 2 راستے دکھائے. 2 راستے ہیں، ایک جنت کو جانے والا ہے جو اطاعت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کو جانے والا ہے جو نافرمانی اور مخالفت کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات کو مان لیا، حرف آخر جان لیا، وہ بندہ میری فرما برداری میں، میری اطاعت میں اپنی زندگی گزار کے آیا، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، لیکن جس نے نافرمانی کی، دعویٰ تو کر لیا لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں، نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار کے آیا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. گویا کہ اس کا دوسرا راستہ ہوا جو جہنم کو جاتا ہے. حضرات آج ہم نے سیکھنا ہے، آج ہم نے پرکھنا ہے، آج ہم ایک نیا سبق لے کے جائیں گے. ہم نے جنت میں جانا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر چکے ہیں، رب کو ایک رب ماننے کا اقرار کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول ماننے کا اقرار اور اعتراف کر چکے ہیں.
اور اس کے مطابق ہماری کچھ تیاری بھی ہے، کمیاں بیشیاں ہیں، اللہ ہمیں ان کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہم نے جہنم سے بچنا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے جہنم سے بچا کے اپنے آپ کو جب جنت میں لے کے جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے کچھ کرنے والے اعمال ہیں، کچھ کرنے والے وظائف ہیں، کچھ کرنے والے ایسے اعمال ہیں کہ جب وہ عمل ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اپنی جنت کا حقدار ضرور بنائے گا۔ اور ان سارے کاموں میں سب سے پہلا کام جو ابھی ہم نے حدیث کی نظر سے سنا ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، سب سے پہلے اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے جنتی اعمال کی پرکھ ہو جائے، تو سب سے پہلا کام جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اطاعت رسول اور اطاعت الہی۔ اگر یہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو یہ کافروں والی زندگی ہے اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام مکے میں تھے، کافروں نے بڑا ستم کیا، بڑا تشدد کیا، صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام، جب کہ اس وقت مسلمانوں کی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، بڑی قوت نہیں تھی، یہ کافروں کے سامنے دبے دبے رہتے تھے، خوف و ہراس والا معاملہ تھا۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ آسمان والے رب نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، سب پیار سے کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ آقا علیہ السلام سختیوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں اور مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ سماعت فرمائیں۔ حضرات، حضرت زرارہ بن اوفا، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے، نبی علیہ السلام کی آمد کی خوش خبر سنتے ہوئے لوگوں نے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا۔ جب ہم دیکھنے کے لیے گئے، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے ارد گرد بہت کثیر تعداد لوگوں کی جمع ہے اور سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلا و سہلا و مرحبا، نبی علیہ السلام کو خوش آمدید کے کلمات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ کہتے ہیں میں بھی گیا، میں نے بھی دیکھا، اور دیکھتے ہی میرے دل نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے مدینے آتے ہی سب سے پہلا جو خطبہ لوگوں کو سنایا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی بخاری کی زینت بنایا ہے، اس کو اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا اہل المدینہ نہیں کہا تھا، یا اہل المکہ نہیں کہا تھا، بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، عرب و عجم کے لیے، مسلمان غیر مسلم کے لیے، کافر ہندو عیسائی سکھ سب کے لیے نبی علیہ السلام بہترین آئیڈیل بنا کے بھیجے گئے، نمونہ بنا کے بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو۔ آج ہم اس عمل سے دور ہو چکے ہیں۔ حضرات، یہ جو عمل ابھی میں بتانے لگا ہوں، اگر آج ہم ان اعمال کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، نبوت والی زبان نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ آج ہم نے ان عملوں کو چھوڑ دیا، حسد کی بنا پر، فخر کی بنا پر، غرور اور تکبر کی بنا پر، کسی نہ کسی عداوت کی بنا پر۔ بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ ہمارے دل ملنے کی بجائے آج دور ہو گئے، آج ہم بچھڑ کے رہ گئے، مسلمان ٹوٹ کے رہ گئے۔ صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ دو ساتھی آپس میں جا رہے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے چلتے چلتے راستے میں اگر درخت آ گیا، دونوں ایک دائیں سائڈ سے ہو کے گزرا، ایک بائیں سائڈ سے ہو کے گزرا، آپس میں جب آگے جا کے ملتے ہیں پھر ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔
ایویں نہیں اللہ نے ان کی مثالیں بیان کر کے کہہ دیا کہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، امیر ہو، غریب ہو، جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، مسافر ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، اور رشتہ داریاں جوڑو، ان کے حق ادا کرو، رشتہ داریاں توڑو نہیں، محبتیں بانٹو، نفرتیں نہیں، دلوں کو قریب کرنے کی کوشش کرو، دلوں کو دور کرنے کی نہیں۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اس سے مراد فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد زیادہ تر جو قول مفسرین کے اور صحابہ اکرام کے نقل کیے گئے، اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ یہ وہ وقت، پانی لے کے یہ وہ وقت ہے کہ جب آسمان والا رب، اس پوری کائنات کا رب، اس پوری کائنات کا خالق و مالک، اس پوری کائنات کا بادشاہ، اس پوری کائنات کو سنبھالنے والا، اس پوری کائنات کو ہینڈل کرنے والا، اس پوری کائنات کو دینے، کھلانے اور پلانے، جاگنے اور سونے والا، جگانے اور سلانے والا، حضرات وہ رب آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے آجو، جو کچھ لینا ہے مجھ سے مانگو، میں ہوں تمہیں عطا کرنے والا، میرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے مدینے میں آتے ہی پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، یہ عمل کر لو۔ کون کون سے عمل ہیں؟ سلام کو عام کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور صلہ رحمی کرنی ہے، اور تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ یہ 4 کام نبی علیہ السلام نے مدینے میں اپنے پہلے خطبے میں سنائے اور فرمایا جو بندہ یہ کام کر لے گا تدخل الجنت بسلام، اللہ اس بندے کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرات ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت کے وارث بن جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں، لیکن جنتیوں والے اعمال کوئی اور کرے، جنت کے مزے ہم لیں۔ کیوں جی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ نے قرآن کی زینت ان آیتوں کو بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان جس چیز کے بارے میں کوشش کرتا ہے وہ اپنی کوشش پہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس انسان نے جو کوشش کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو انسان کوئی تھوڑا سا بھی اچھا عمل کر کے لے کے آئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ اور جو کوئی انسان ظاہری ہو، باطنی ہو، اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والا، کمروں میں چھپ کے گناہ کرنے والا، 7ویں زمین کی تہ میں بھی جا کے وہ چھپ کے گناہ کرے اور تصور یہ ہو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، آسمان والا رب کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس بندے نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا، کل قیامت کو اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک اور عمل سنتے جائیے جو ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد، شرط ہے، شرط بڑی اوکھی جی، شرط بڑی اوکھی ہے، کی کرنا ہے؟ نہ جنہوں نے پڑھی ہو تو چپ کرنا، جنہوں نے نہیں پڑھی ہو بولن۔ حضرات ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور وہ میرے نبی کے صحابہ جنگ کے میدان میں ہوتے، نماز کی معافی نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، دشمن کے مد مقابل ہوتے، ہاں تھوڑا سا اللہ نے تبدیلی کا معاملہ کر دیا کہ اب تم نے دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، حالت چینج کر دی لیکن معافی نہیں دی۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یاد رکھیے گا
وظائف انسان کو اس وقت کام دیتے ہیں، وظائف انسان کی زندگی پر اثر انداز تب ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق انسان زندگی گزارنے والا ہو، اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہو، فرما برداری میں زندگی گزارنے والا ہو، نافرمانی والے نہیں، نافرمانیاں بھی کرتا جائے، وظیفے بھی کرتا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال بھی کرتا جائے، وظیفے بھی کرتا جائے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کر لیتا ہے، مغرب طلوع ہونے سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ بندہ مر گیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ الفاظ کون سے ہیں جن کو سید الاستغفار کا نام دیا گیا ہے؟ اللہم انت ربی، یہ سامنے اس پہ فلیکس پہ لکھی ہوئی ہے یہ دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ مطلب کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں نے تیرے ساتھ عہد کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، تیری نافرمانی میں زندگی نہیں گزاروں گا، تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں گا۔ کیوں جی، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں؟ بولیں کب وعدہ کیا تھا؟ یاد ہے؟ عالم ارواح میں، روحوں کا عالم، اللہ نے جہاں پہ ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور ہم سب سے پوچھا تھا میں کون ہوں، ہم سب نے کہا تھا تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا اچھا اگر ایسا ہی ہے میں تمہیں ایک وقت آئے گا دنیا میں بھیجوں گا، پھر تم لوگوں نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو نبی تو بھیجے گا اس نبی کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم تیری تابع داری میں زندگی گزاریں گے، پر افسوس آج ہمیں وہ باتیں یاد نہیں ہیں۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، تیرے ساتھ جو عہد کیا تھا، وَوَعْدِكَ، جو وعدہ کیا تھا، مَسْتَطَعْتُ، اے اللہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق میں اس پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو بری ہے جو تو نے بنائی ہے۔ حضرات یہ پوری دعا اس کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، لطف آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ وقت مختصر ہے اپنی بات کو شارٹ کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد سید الاستغفار، یعنی کہ ابھی یہ جو دعا ہم نے سنی ہے اس دعا کو پڑھ لیتا ہے شام ہونے سے پہلے پہلے، اگر یہ بندہ مر گیا اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اس بندے نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز کے اذکار میں اس نے دوبارہ پھر سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی یہ ساری دعا پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا، فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ بندہ مر گیا اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ گویا کہ 24 گھنٹے اللہ احکم الحاکمین کی جنت میں کھیلنے والا یہ انسان ہے۔ صرف ایک وظیفہ کیا ہے، لیکن وظیفہ کرنے سے پہلے شرط کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہے تو بیکار ہے سب کچھ۔ کافر اچھے کام نہیں کرتے، یہودی اچھے کام نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں، ایک کتے کی ٹانگ ٹوٹی ہو ہم اس کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ چلو کوئی نہیں، ایک اڑا حلال جانور ہے۔ اور یہودی عیسائی اور کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی پبلکسٹی نہیں کر رہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے کی کوئی فکر نہیں، انسان احد پہاڑ جتنا بھی بڑا عمل کر لے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں کافروں کو اللہ صلہ دنیا میں دیتا تھا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے والے ہیں۔
کمی بیشی ہر انسان کے اندر ہے، اللہ ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق دے۔ اطاعت و فرما برداری کریں گے، اس کے بعد ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، انشاءاللہ میں اللہ سے 100% سے زیادہ کی امید رکھتا ہوں، وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ حضرات، ایک اور عمل جو ہم سب کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، جو جنت کا راستہ ہم سب کے لیے آسان کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے اللہ کا گھر بنایا، صغیراً او کبیراً، وہ گھر چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے، وہ انسان نے لاکھوں روپیہ دیا ہے یا اس کی حیثیت 10 روپے، 10,000، 20,000، 5,000، 200، 400 کی تھی، اس نے اللہ کا گھر تھوڑا سا بنایا، چھوٹا بنایا، یا اس نے اللہ کا گھر بڑا بنایا، اللہ احکم الحاکمین کو اس کی یہ ادا، اس کا یہ عمل، اس کا یہ کام اتنا پسند آئے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس بندے کا گھر کہاں پہ بنائے گا؟ جنت میں۔ حضرات، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہیں، ایک مانگنے والی آئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور نبی کے گھر کی کیفیت بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ نبی کتنے امیر ترین تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی حالت بھی ہم سب کے سامنے ہے، مہینوں کئی ہفتے گزر جاتے، چولہے میں آگ نہیں جلی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی گھر میں ہیں، دروازہ کھولا تو سامنے کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی ہے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو مجھے دیں، مجھے اور میرے بچوں کو بڑی بھوک لگی ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، اللہ اسی آپ بھوکے بیٹھے ہیں، تینوں کتوں دئیے۔ آج یہ مقولہ ان لوگوں کی زبان پر بھی ہوتا ہے جو ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہیں، جو بیچارہ لو لیول کا ہے اس کا تو پتہ ہے، حالانکہ اس طرح کے الفاظ تو اس کو بھی نہیں کہنے چاہیے، دینا ہے ٹھیک ہے، نہیں دینا ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے وہ کس مجبوری کی حالت میں مانگ رہا ہے، اگر اس کے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکل گئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان قریب تمہیں اس کی جگہ پہ لے آئے۔ کوئی مانگنے والا آئے، اگر آپ نے اس کو دینا ہے تو دے دیں، نہیں دینا تو باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کس مجبوری میں آیا ہے۔ اگر وہ مجبوری میں آیا ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، لیکن اگر وہ مجبوری میں نہیں آیا، پیشہ ور ہے، تو پیشہ ور کے متعلق بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جو اپنی ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے اور اسی پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، یہ اس کی سزا ہے۔ حضرات، یہ عورت آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس نے سوال کیا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئیں اور 3 کھجوریں ملیں۔ کتنی؟ 3 کھجوریں ملیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3 کھجوریں لا کے اس عورت کو دے دیں۔ اس عورت نے ایک کھجور پکڑ کے اپنی دائیں سائیڈ والی بیٹی کو دے دی، ایک بائیں سائیڈ والی بیٹی کو دے دی، ان دونوں نے جلدی سے کھا لی۔ ماں نے ابھی کھجور کو کھولا ہے، کھانے کے لیے منہ کے قریب کیا، دونوں بیٹیوں نے کھجوریں کھا کے کہتی ہیں اماں جی بھوک لگی ہے، کھجور دے دیں۔ ماں کی محبت جوش میں آئی، ماں نے خود کو بھوکا تو رکھ لیا، لیکن سوچا کہ میری بیٹیوں کا، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ وہ جو کھجور کے 2 حصے کیے تھے، ایک اپنی ایک بچی کو دے دیا، دوسرا دوسری بچی کو دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا، حیران و پریشان ہو گئیں، یہ عورت چلی گئی۔ تھوڑا وقت گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ بیٹھی ہیں، غم زدہ بیٹھی ہیں، دکھ میں بیٹھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، آج میں نے ایک ماں کا عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ ماں نے اپنے پیٹ کو تالا لگا لیا، اپنے منہ کو تالا لگا لیا، اپنی بھوک کی شدت کو برداشت کر لیا، پر اس سے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس برداشت نہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں جو ایک کھجور کے 2 ٹکڑے تھے، اس نے وہ بھی اپنی بچوں میں، اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ بندہ جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کر دے اور وہ ان کی صحیح سے پرورش کر دے، ان کی صحیح سے تربیت کر دے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کی صحیح تربیت کرے، اچھی سی ان کی پرورش کرے،
اور اچھا سا رشتہ دے کے ان کی شادیاں کر دے، اپنا حق اور اپنا فرض ادا کر دے، اور وہ انسان اس کے بعد مر جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے مل کے جنت میں جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سبابہ اور وسطیٰ درمیانی انگلی اور اس انگلی کو ملا کے صحابہ اکرام کے شکوک و شبہات کو دور کیا، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، کل قیامت کو وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت اور پرورش کرنے والا انسان میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ حضرات، بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان کو اللہ نے اولاد دی ہے تو صرف دنیا چمکانے کے لیے نہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہونے کے لیے نہیں، اس اولاد کو جہاں پہ آپ نے دنیا دی ہے وہاں پہ ان کو دین بھی دیں، ان کی اچھی سی تربیت کریں، پرورش کریں، تاکہ کل قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے ہم جنت میں جانے کے حقدار بھی بن جائیں۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے جنت میں جانے کے لیے راستے ہمارے لیے بڑے آسان کیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھیں ایسی ہیں، آنکھوں سے مراد صرف آنکھیں نہیں، آنکھیں کس پر لگی ہیں؟ پورے جسم پر، پورے مجسمے پر۔ دو آنکھوں سے مراد یعنی کہ یہاں پہ دو انسان ہیں، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گی، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ وہ دو خوش نصیب انسان کون ہیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے بہہ پڑے۔ میں اپنے سے سوال کروں، آپ اپنے سے سوال کریں، کیا کبھی ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کیا ہو، رب کا ڈر اور خوف ہمارے سینوں میں آیا ہو؟ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں؟ مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، پھر تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن قبر کی تاریکی کو یاد کر کے کبھی میں اور آپ روئے ہیں؟ کبھی حشر کے میدان کو یاد کر کے، اس رب کی عظیم ترین اور بڑی شدت والی پکڑ والے دن کو یاد کر کے کیا کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں؟ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل پڑے، یہ وہ آنکھ ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب یہ بندہ کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ انسان وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو الہ کلمت اللہ کے لیے، اپنے ملک کی سربلندی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بارڈر پر کھڑا ہو کے مجاہد بن کے، فوجی بن کے پہرا دے رہا ہے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے، اپنے اسلام کے دفاع کے لیے، یہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے، بازی لگانے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہے۔ یہ دو آنکھیں ایسی ہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرات، باتیں تو بہت ساری، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی ہی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا اور انشاءاللہ اختتام پذیر کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے جنت ہمارے قریب ہو جائے، ہم جنت کے قریب ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔